اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس آدمی کو جہنم سے ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، ایسا آدمی حقیقی طور پہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس بندے کو کامیاب قرار دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جس آدمی کو جنت مل گئی وہ آدمی کامیاب ہے، نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جتنے جنتی جنت کے اندر جائیں گے وہ سارے ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ ڈائریکٹ سارے جنت کے اندر چلے جائیں، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا دے کے، ان کے گناہوں کی سزا دے کے جہنم سے گزار کر بعد کے اندر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس آدمی کو جہنم سے ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا، جسے جنت سے محفوظ کر لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت کے اندر داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، ایسا آدمی حقیقی طور پہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ایسے متبع سنت کو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کو اللہ ایسے باغات کے اندر داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں اور باغات کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور اللہ فرماتے ہیں یہی حقیقی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو آخرت میں کامیاب کر دے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، گویا کہ اس آدمی نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد جس بات کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم محنت کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں کون سی کامیابی کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے، وہ کامیابی کس طرح ہمیں ملے گی، اور وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں، دنیا بھی ہماری کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر چند گزارشات آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وہ آدمی جو صرف دنیا کا طالب ہے، دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا بھی طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ ایسے ہیں جو ہم سے دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کو جو صرف دنیا کے طالب ہیں انہیں دنیا ملے نہ ملے، اللہ فرماتے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ دوسرے قسم کے لوگ اللہ رب العالمین بیان فرماتے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دنیا بھی اچھی مانگتے ہیں
اور دنیا اچھی مانگنے کے ساتھ ساتھ اچھی آخرت کے بھی طالب ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ساتھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دے، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کی کمائی کا حصہ ہمارے پاس آخرت کے اندر موجود ہوگا، جو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے آخرت کی کامیابی کا بھی سوال کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا جو کام ہمارے کرنے کا ہے، اگر ہم دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ ہر معاملے کے اندر جو بھی ہمارا معاملہ ہے، وہ دنیا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے۔ جو آدمی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمات قرآن و سنت سے لیتا ہے، اور اپنے دینی معاملات کو سنوارنے کے لیے جو تعلیمات ہیں، روشنی ہے، وہ قرآن و سنت سے لیتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، فرما برداری کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے چلتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ صرف اسے کامیابی عطا نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فوزًا عظیما، اللہ سب سے بڑی کامیابی اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو ہم نے ایمان کی حلاوت کو بھی چکھ لیا، ایمان کے ذائقے کو بھی جو ہے وہ ہم نے پا لیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوروں کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو، تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر ان لوگوں سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعہ ہی حقیقتاً اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو، تم اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین اس کے بدلے کے اندر عطا کیا کریں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اپنا دوست بنا لیں گے، ولی بنا لیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ ہیں میں تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس آدمی کے اندر تین چیزیں موجود ہوں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں کہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں وجد بہن حلاوۃ الایمان، وہ اس کے ساتھ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ ملتی کس کو ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ حلاوت اور مٹھاس اس بندے کو ملتی ہے
جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اس بندے کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس مل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کہ لوگ جو ہے وہ دنیاوی مقاصد اور اغراض کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یہ آدمی دیندار ہے، نیکوکار ہے، یہ اس کی اگر میں مجلس کے اندر جاؤں گا، محفل کے اندر جاؤں گا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ میری دنیا آخرت سنوار دیں گے، اور اس سے محبت ہے تو دین کی وجہ سے ہے، اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ جو آدمی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس آدمی کو اللہ رب العالمین ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار ایک آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت، اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے، وہ کفر میں واپس جانے کو اس طرح ناپسند جانتا ہے جس طرح وہ اس بات کو ناپسند جانتا ہے کہ اس آدمی کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ جو اسلام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایمان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ایمان کی حلاوت اور لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی آدمی اتنے دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیو، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں ہم اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں خوشی کے، غمی کے، ہم والدین کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی تو موقع آیا ہے، بعد میں پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں، کوئی 10-15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی ہو جائے گی تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آدمی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ ایک طرف میری اولاد کھڑی ہے، میرے والدین کھڑے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہیں، میرے رشتہ دار کھڑے ہیں، میری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے میرے بھائیوں، میرے والدین، اولاد جاتی ہے چلی جائے، مجھے جس چیز کا پاس رکھنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر اس چیز کو ہم اپنا لیں گے تو پھر دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ لیکن اگر ہم مصلحتوں کے شکار ہو گئے کہ نہیں، میرے رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میرے والدین وہ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے دوست احباب وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں، ان کا بھی تو مجھے پاس رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تو ہم اہل ایمان ہیں تو پھر ہمیں پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رکھنا ہے، پھر جا کے ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ اگر ہم مصلحتوں کے شکار ہو گئے تو پھر دنیا آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا اعلان کروایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر ان سے کہیے، ان کان آباؤکم، ایک طرف تمہارے آبا و اجداد ہیں، وابناؤکم تمہارے بیٹے پوتیاں ہیں،
اور وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے بیوی اور خاوند ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا وہ مال ہے جن کو تم گن گن کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت ہے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے وہ محلات اور کوٹھیاں ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں۔ اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر اس چیز کا انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین اپنا امر عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے اور اپنے رسول سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ سے دوسروں کو ترجیح دینا شروع ہو جائے، دوسرے کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اہل ایمان کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں تنگی بھی محسوس کرنا پڑے یا تنگی محسوس کر لیتے ہیں، لیکن یہ اپنی جانوں سے دوسرے بندوں کو، دوسرے لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، شیطان کس وجہ سے مردود ہوا، لعین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، کہتا ہے انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو عبادت گزار بنایا، اور یاد رکھیے کہ کتنا بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو نواز دیا ہے وہ آپ کا حق نہیں تھا، وہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل کے اوپر اترایا نہیں جاتا، تکبر نہیں کیا جاتا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے آپ سے ترجیح دینا شروع ہو جائیں، دوسروں کو بہتر سمجھنا شروع ہو جائیں، تو تب جا کے ہم کامیاب بنیں گے۔ شیطان نے یہی کہا تھا کہ انا خیر من، اے اللہ تو مجھے کہتا ہے کہ انسان کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے لعین بنا دیا۔ تو اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس چیز کو اپنا شعار بنا لیں کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا۔ کسی کہنے والے نے اس حدیث کی بہترین اور خوبصورت تشریح کی ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث کا اگر ہم مطلب سمجھ لیں ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ کس طرح کہ چھوٹا بڑے کی عزت کس طرح کرے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے یہ آدمی مجھ سے بڑا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے 40 50 60 70 سال کی عمر دی، میری عمر ابھی 18 20 سال 15 سال 25 30 سال ہوئی ہے، تو اس بندے کی جو عمر مجھ سے 20 30 سال زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو یہ توفیق دی ہے کہ 20 سال کی نیکیاں اس بندے کے مجھ سے زیادہ ہیں، تو یہ مجھ سے بہتر ہوگا۔ اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو اس وجہ سے بہتر سمجھنا شروع ہو جائے کہ اس کی عمر تو ابھی 15 20 سال ہے، اس نے عمر کے زیادہ سال ابھی نہیں گزارے، تو اس آدمی کے جو گناہ ہے مجھ سے کم ہے، اس کو گناہ کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، تو یہ مجھ سے بہتر ہے، تو تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں ہی بہتر ہوں، دوسرا مجھ سے کمتر ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے کو اپنے آپ سے ترجیح دینا شروع ہو جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، جو گزر چکا ہے وہ ماضی ہو گیا، اس کو یاد کر کر کے ہمیں اپنے مستقبل کو تباہ نہیں کرنا۔ جو ہو گیا وہ ماضی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر کے اندر لکھا تھا، وہ ہو گیا، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ
वलाकिन क़ुल क़द्दरल्लाहु वमा शाअ फ़अल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ऐसे ना कहो, लो अन्नी फ़अलतु कज़ा व कज़ा, अगर मैं इस तरह कर लेता तो इस तरह हो जाता। क्या है कि मेरी अगर माजी के अंदर चोरी हो गई है तो मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि अगर मेरे पास जो है वो हिफाजत के लिए मैंने कुत्ता रखा होता तो मेरी चोरी ना होती, मेरे पास गार्ड मौजूद होता तो मेरी चोरी ना होती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो लफ्ज़ लहू है ना, काश मैं ऐसा कर लेता तो इस तरह हो जाता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस लफ्ज़ को याद करके इस तरह ना कहो कि इस तरह हो जाना था। फ़इन्ना लौ तफ़्तहु अमल शैतान, ये जो लफ्ज़ लहू है ना, काश वाला लफ्ज़, ये तो शैतान के अमल को खोलता है। शैतान तुम्हारे सामने ऐसी राहें खोल देगा, फिर तुम्हारा तकदीर से ईमान उठ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नुकसान हो गया है, अपनी ज़बान से यही कहो कि कुल क़द्दरल्लाहु वमा शाअ फ़अल। हमें असबाब को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन हमारा ईमान और यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर के ऊपर होना चाहिए। आपने फरमाया इस तरह कहो क़द्दरल्लाहु वमा शाअ फ़अल, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर के अंदर लिखा था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा उस तरह हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर लेता तो इस तरह हो जाता। हाँ, जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के अंदर लिखा था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा उसी तरह ही हुआ है और उसी तरह ही होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस तरह मेरे मुकद्दर के अंदर लिख दिया था। तो ये लफ्ज़ लहू जो है इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। और अगली चीज़ ये है कि अपने आप से भी और लोगों से भी इंसाफ करना शुरू हो जाए, तब जाके हमें दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं अयदिलो हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम अदल इंसाफ करो। ये जो है ना अदल, ये तक़वे के सबसे ज़्यादा करीब है कि अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो, अगर तुम परहेज़गार बनना चाहते हो तो अदल इंसाफ से काम लेना शुरू हो जाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने जो 7 बंदों का तज़किरा फरमाया जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा किसी और चीज़ का साया नहीं होगा, उनमें पहला वो बंदा जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे अल इमामुल आदिल। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, जिसने इंसाफ से काम लिया होगा। और नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी है इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूरिन यौमल क़ियामा, जो लोग दुनिया के अंदर इंसाफ करने वाले होंगे, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के दाईं जानब नूर के मिंबर पड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को नूर के मिंबरों के ऊपर बरजमान फरमाएंगे जो दुनिया के अंदर रहते हुए इंसाफ से काम लिया करते थे। जब दुनिया से इंसाफ उठ जाता है तो फिर ज़िल्लत और मुकद्दर जो है उन लोगों का मुकद्दर बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने साथ भी, अपनी औलादों के साथ भी, अपने हमसायों के साथ भी, अपने मतहत जितने लोग हैं उनके साथ अदल इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। और अगली बात, अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी को हमेशा जो है वो अपनी मेहनत का नतीजा जो है वो ना करार दीजिए, बल्कि कामयाबी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसके फ़ज़ल का नतीजा होता है। और कभी भी उस कामयाबी के ऊपर तकब्बुर और गुरूर ना कीजिए, क्योंकि जो गुरूर है इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। अल्लाह ताला फरमाते वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन के ऊपर आप अकड़ के ना चलिए, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़, क्योंकि आपके अकड़ के चलने से ज़मीन फट नहीं जानी। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही आप अपने अकड़ जाने की वजह से पहाड़ों की चोटियों को तय कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फल उसे लगाते हैं जो झुक जाता है। कामयाबियाँ मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अता फरमाते हैं जो कामयाबी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है मुती और फरमा बरदार बन जाता है, शुक्र बजा लाता है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आजिज़ बन गया, इनकिसार बन गया, जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए झुका लिया, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को ही रिफ़त और बुलंदी अता फरमाते हैं। और जो आदमी तकब्बुर करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नह मन काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किबर
وہ آدمی کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس آدمی کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو عاجزی اور انکساری یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، تب جا کے ہم دنیا آخرت کے اندر کامیاب بن سکتے ہیں۔ اور اگلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علینا، اللہ کے رسول دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول میری کسی ایسے عمل کے اوپر رہنمائی کیجئے کہ وہ عمل میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، وہ میرا جو ہے وہ حضر سفر کا ساتھی بن جائے عمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اگر واقعہ ہی تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ایسا عمل ہو کہ 24 گھنٹے اس کا اجر و ثواب تمہیں پہنچتا رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا پھر ایسا کرنا کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر تری ہے، اور اس سے آدمی کی پیاس بجھتی ہے، بھوک ختم ہوتی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپنا جو ہے وہ شیوا بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین 24 گھنٹے اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ من نجاح، اللہ کے رسول نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے، مجھے کامیابی کے اسباب بتائیے، گر بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بیان کی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ یہ دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کے 3 اصول اور ضابطے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، کامیابی چاہتے ہو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھو، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ، کیونکہ جو اکثر گناہ ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آدمی غیبت زبان سے کرتا ہے، چغلی زبان سے کرتا ہے، آدمی گالی گلوچ زبان سے کرتا ہے، آدمی جھوٹ جو ہے وہ زبان سے بولتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر کر لو۔ اور اسی طرح زبان کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذکر وہ زبان سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت وہ زبان سے ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا وہ زبان سے ہے، برائی سے روکنا وہ زبان کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، وَلَيَسَعْكُمْ بَيْتُكَ، اور دوسرا آپ نے فرمایا اپنے اوپر اپنے گھر کو وسیع کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح بیر وقت گزارتے ہو اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینا شروع کر دو، کامیاب بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ان تمام باتوں پہ اور خاص طور پہ اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری کامیابی کا جو راز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، آپ نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہایا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 7 بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک بندے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مجھے بھی دعوت ہے، اپنے آپ کو اور آپ کو بھی دعوت ہے کہ غور کیجئے یہ کام ہم نے آخری مرتبہ کب کیا تھا کہ ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے اوپر آنسو بہائے ہوں۔ اگر ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی چاہیے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔